کن کن لوگوں کی غیبت کرنا جائز ہے، چچیرے اور ممرے بھائی سے حجاب کے سلسلے سے اسلام کیا کہتا ہے، ہم گندے خیالات سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس پروگرام میں آپ کا تہ دل سے استقبال ہے۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اذکر حسرات التفریط باخذ تقدیم الحزم، گزشتہ کاموں میں کی گئی کوتاہیوں اور کمیوں کو آئندہ محنت اور کوشش کے ذریعے پورا کرو۔ ایک مومن شخص یا ایک مومن جوان کبھی بھی جان بوجھ کر کوئی کوتاہی یا کمی نہیں کرتا، بلکہ جو بھی کام وہ انجام دیتا ہے وہ پرفیکٹ طریقے سے انجام دیتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی کمی واقع ہو جائے تو وہ محنت اور کوشش کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کرتا ہے۔ تو دوستو، آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ مولانا صاحب، مجھے پوچھنا تھا آپ سے کہ مجھے گندے خیالات بہت آتے ہیں اور کوئی اچھی چیز کا ذکر بھی کرتا ہوں تب بھی آتے ہیں، اور کوشش کرتا ہوں کہ دماغ سے نکال دوں مگر نہیں نکلتے۔ پلیز آپ میری اس پرابلم کا حل بتائیے، اور اس پہ گناہ تو نہیں ہے، میں جان بوجھ کر نہیں کرتا، اور اس سے کیسے باہر نکلیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کسی دینی بھائی نے یہ مشکل بیان کی ہے کہ گندے خیالات بہت زیادہ آتے ہیں تو کیا کیا جائے۔ تو علاج کے طور پر ہم ان سے 3 چیزیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اگر انشاءاللہ ان کی پابندی کریں گے تو گندے خیالات آنا بند ہو جائیں گے اور اللہ اس سلسلے میں ان کی مدد فرمائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ان خیالات کو بالکل اہمیت نہ دی جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان وجوہات کو تلاش کیا جائے جن کی وجہ سے ایسے خیالات آتے ہیں۔ اگر وہ وجوہات معلوم ہو جائیں تو ان سے پرہیز کیا جائے اور ان سے دوری اختیار کی جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایسے خیالات آنے پر اللہ سے پناہ طلب کی جائے، اور پناہ کے طور پر پورے خلوص کے ساتھ اور معنی پر بھرپور توجہ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ سورہ ناس کی تلاوت کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو یہی کمنٹ باکس میں آپ اپنے سوالات ہم سے پوچھ سکتے ہیں، یا ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو ہماری دی گئی جی میل آئی ڈی پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، جب آپ سوال کریں تو اپنے مرجع وات کا نام ضرور لکھیں تاکہ ان کے فتوے کے مطابق آپ کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکے، اور اگر آپ کے جواب آنے میں دیری ہو رہی ہے تو ہمیں یاد دہانی ضرور کر دیں۔ مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور ہمارے گھر میں چچیرے بھائی بھی ساتھ رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم کس طرح پردہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اصول و ضوابط فطری تقاضوں اور الہی حکمتوں کے مد نظر ہیں۔ انہی میں سے ایک مسئلہ محرم اور نامحرم کے درمیان زندگی گزارنے اور رہنے کا طریقہ ہے۔ مذہب اسلام نے انسانی رشتوں کو 2 بنیادی حیثیتوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک کا نام محرم، یعنی جن سے پردہ کرنا واجب نہیں، یعنی جن کے سامنے زینت کے مقامات جیسے سر کے بال، ہاتھوں کی کلائی، پیروں کے ٹخنے، گلا وغیرہ کا چھپانا واجب نہیں ہے۔ اور دوسرے کا نام نامحرم ہے، یعنی جن سے پردہ کرنا واجب ہے، یعنی زینت کے مقامات کو ان سے پوشیدہ رکھنا واجب ہے۔ یہ اس لیے بھی ہے تاکہ حرمتوں، غیرتوں اور عفتوں کی حفاظت کی جائے اور شرافت و انسانیت کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھا جائے۔ اسی لیے نسبی رشتہ داروں میں محرم رشتہ دار ایک لڑکی کے لیے والد، حقیقی بھائی، حقیقی چچا اور حقیقی بڑے باپ، حقیقی ماموں ہیں، اور لڑکے کے لیے والدہ، حقیقی بہن، حقیقی پھوپھی اور حقیقی خالہ ہیں۔ اسی طرح سببی رشتہ داروں میں ساس اور سسر اپنے داماد یا بہو کے لیے محرم ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک ساتھ ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے اکثر گھرانوں میں محرم اور نامحرم ایک ساتھ رہتے ہیں، جیسے چچا زاد بھائی، چچا زاد بہن یا دیور بھابھی، اس طرح سے اور بھی رشتے جو ایک دوسرے کے لیے نامحرم کہلاتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھابھی کی ذمہ داری ہے یا چچا زاد بہن کی ذمہ داری ہے کہ مقامات زینت کو پوشیدہ رکھیں
اور اپنے بھائی جو نامحرم ہیں حقیقت میں، یا دیور جو بھابھی کے لیے نامحرم ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی جانب اگر نگاہ پڑے تو دل میں شیطانی وسوسوں کے پیدا ہونے سے خود کو بچائیں، محفوظ رکھیں۔ خلاصہ یہ کہ حتی المقدور دونوں اپنی شرعی ذمہ داری پر عمل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک سبیل میڈیا گروپ کے چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ فوراً سبسکرائب کریں، اور جب بھی کوئی ویڈیو نشر ہو تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اس پر اپنی رائے کو بیان کریں، ساتھ ہی ساتھ دیگر مومنین کے ساتھ اسے شیئر کریں۔ اور اگر آپ سبیل میڈیا کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے، تو آپ اس طریقے سے بھی ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کی غیبت کرنا جائز ہے؟ اصل میں غیبت کہتے ہیں کسی شخص کے عیب کو بیان کرنا اس کی غیر موجودگی میں، اسی طرح کسی شخص کو ان صفات سے یاد کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے یا ایسا کرنے سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ غیبت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ اشارے کی شکل میں ہو یا بدن کی حرکت کے ذریعے ہو یا لکھ کر ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے اور حرام ہے، جس کی روایات میں بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ ہاں، کچھ ایسے بھی موارد ہیں جہاں غیبت کرنا جائز ہے۔ 7 موارد ہیں، جس میں سے پہلا مورد، جو شخص کھلم کھلا گناہ انجام دیتا ہے اور اس نے اپنے گناہوں سے توبہ بھی نہیں کی ہے، تو ایسے میں اس کے کھلم کھلا گناہوں کو دوسروں سے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اس کے چھپے ہوئے عیوب ہیں ان کا بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو مظلوم ظالم کے ظلم کو دوسروں سے بیان کر سکتا ہے، لیکن اس میں مظلوم کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ وہ ظالم کے انہی مظالم یا انہی باتوں کو دوسروں سے بیان کرے جن میں اسے دوسروں سے مدد لینی ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص اپنی اولاد کی شادی کے سلسلے میں کسی شخص کے بارے میں کسی سے پوچھے اور وہ اس کے سلسلے میں رہنمائی اور نصیحت مانگے تو ایسے موقع پر اسے اس کے بارے میں سچ بات بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بس اتنا ہی بتانا کافی ہے جتنی ضرورت ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اگر وہ سچ بات نہ بتائے تو فساد کا خطرہ ہو۔ نمبر 4، جہاں آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس کی یہ بات دوسروں سے بتانے پر وہ گناہوں اور اللہ کی نافرمانی سے رک جائے گا، بشرطے کہ اسے برائیوں سے روکنے کا کوئی دوسرا طریقہ نہ ہو، دوسرا راستہ نہ بچا ہو، تو ایسے میں غیبت کرنا جائز ہے۔ نمبر 5، جس کی غیبت کی جا رہی ہے اگر کسی شخص کا عمل ایسا ہے کہ اس کے عمل سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی غیبت جائز ہوگی۔ نمبر 6، اگر کسی شخص کو عدالت میں گواہی کے طور پر لے جا رہے ہوں تو اس کے بارے میں لوگوں کو سچائی بتانا بھی غیبت شمار نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 7، اگر کہیں غیبت کا مقصد کسی انسان تک پہنچنے والے نقصان سے اس کو محفوظ رکھنا ہو تو یہاں پر غیبت جائز ہوگی۔ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ کیا باڈی پارٹس کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور میں جس لڑکی کو چاہتا ہوں میرے والدین اس سے شادی کرانے کے لیے راضی نہیں ہیں، تو میں کیا کروں؟ ان سوالوں اور اس کے علاوہ اور بھی سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ